ایک ینگسٹر کا آ کے پرفارم کرنا اور اس طرح کنٹریبیوٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. بٹ موونگ آن فردر، کسی بھی میچ پہ جانے سے پہلے، کل کراچی کنگز یا لاہور قلندرز کے میچ کی ڈسکشن سے پہلے، ہماری خواتین کھیل رہی ہیں T20 ورلڈ کپ میں، مگر کل جو ہے وہ سفر ختم ایک طریقے سے ہو گیا ہے. کیلکولیشنز، انگلینڈ کے خلاف ہمارا آخری میچ رہتا ہے، اگر ہم انگلینڈ کو ہراتے ہیں اور اتنے مارجن سے ہراتے ہیں تو یس کیلکولیشن ضرور ہے کہ سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہیں لڑکیاں، بٹ بہت مشکل ہو گیا. دیو ٹوٹلی تھریشڈ دی ڈریم آف گوئنگ ٹو دی سیمی فائنل آف ورلڈ کپ. ویسٹ انڈیز کے ساتھ تھا مقابلہ کل پاکستان وومن ٹیم کا، اینڈ 3 رن سے ہمیں شکست حاصل ہوئی، یعنی 3 رن سے ویسٹ انڈیز وومن جو ہے انہوں نے جیت حاصل کی. اینڈ واٹ وینٹ رانگ، کیا ہوا کیا نہیں. بولنگ کی تو اچھی پرفارمنس تھی، بٹ ارم کی طرف میں آؤں گی اور ارم سے جانوں گی بیفور دیٹ اگر میچ سمری پہ ہم نظر ڈالیں. نہیں بالکل، اگر ہم پاکستان کی بولنگ پرفارمنس کو دیکھ لیں تو ندا ڈار آف کورس شی گاٹ 2 وکٹس. شی واز دا بولنگ میں ہماری اسٹینڈ آؤٹ پرفارمر آف کورس وہ رہیں. اپنے 4 اوور میں صرف 13 رن انہوں نے دیے. اور وہ بیٹنگ میں بھی ندا اور عالیہ اس وقت بیٹنگ کر رہی تھیں، اس وقت لگ ایسا رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا بیکاز وی ور چیزنگ اے ویری ماڈریٹ ٹوٹل. لیکن آئی تھنک وہی جو ہم ٹپیکل ایک ایشو دیکھتے ہیں ہماری ویمن کرکٹ میں، وی لیو اٹ فار a lot for the very end. یہ بھی یاد رہے that عائشہ نسیم was not playing yesterday. She was out because of the hamstring injury. اور آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ یار اگر واقعی وہ کھیل رہی ہوتی تو سچویشن کافی بہتر ہو سکتی تھی. We fell short by 3 runs only. اور وہی ہوا جی جس کا ڈر تھا. سو بہرحال I think this is the end now. ہماری خواتین کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی تھی. We lost 2 very close games. چاہے وہ انڈیا کا میچ ہوا یا ویسٹ انڈیز کا میچ ہوا، دونوں بہت کلوز میچز تھے. اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو وہ گلاس ہاف فل اور ہاف ایمٹی والی بات سویرا یہاں پر ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں یا پھر اس کو ایز این اپرچونٹی لاسٹ بات کریں. تو ارم پہ چلتے ہیں. ارم آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. ظاہر ہے یو بین اے ممبر آف پاکستان ویمن ٹیم، اور ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی شروع میں بات کی تھی، آپ کو میری آواز نہیں پہنچ پائی تھی، میں امید کرتا ہوں اس دفعہ پہنچی ہوگی، کہ واقعی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ اپرچونٹی فار اس. جی ہاں بالکل، تھوڑی مایوسی تو ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ 115 سے 120 تک ریسٹرکٹ کر لیں تو ہم انشاءاللہ وہ چیز کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے اس لیے بھی کہا تھا کہ ان کی ویسٹ انڈیز کی بھی 1-2 پلیئرز جو تھیں وہ نہیں کھیل رہی تھیں، تو 117 اچھے میں مجھے لگتا ہے ہمارے بالرز نے جو ہے وہ اچھی جاب ان کی تھی. لیکن یہ تھا کہ ہماری جو ایشین ٹیمز ہم جتنی ہیں نا، پاکستان، شری لنکا، انڈیا، ہم لوگوں کا ایک یہ مسئلہ رہتا ہے کہ جب ہم بالز اور ہمارا جو سکور کا جو گیپ ہوتا ہے نا، 15 یا 10 جو بالز کا گیپ ہوتا ہے نا، اگر وہ ایک دفعہ آ جاتا ہے نا تو پھر وہ اینڈ پہ اس کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو لڑکیوں نے تھوڑا سا میچ کو لمبا لے گئیں. اگر اس کو پہلے ہی فنش کرتے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 1-2 بیٹرز ہیں جن کی بالز جنہوں نے زیادہ کھیلی ہیں، تو وہ مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا پاکستان کو کاسٹ کر گیا. اور جیسے کہ عائشہ نسیم بھی نہیں تھی پلینگ 11 میں انجری کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جب لاسٹ بال پہ بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی 6-7 رہ گیا تھا تو تب کریز پہ عالیہ بھی نہیں تھی، ڈار بھی نہیں تھی، اور عائشہ نسیم ویسی ٹیم میں نہیں تھی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کہہ لیں کہ یہ پاکستان کو تھوڑا سا ارم بھی نہیں تھی ٹیم میں. ہاں ارم بھی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جی مصباح، میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں کچھ عرصے سے میں بھی فالو کر رہا ہوں پاکستان کی کرکٹ کو، اسپیشلی اگر اس ورلڈ کپ میں بھی دیکھیں تو سب سے بڑی چیز آپ کو کیا نظر آئے گی؟ ہم نے بڑا زبردست میچ کھیلا انڈیا کے اگینسٹ، کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم بہت اچھا کھیلے اور پھر ایک کرنچ میچ آ گیا ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ، جس پہ آپ کے سٹیکس جس کو کہیں کہ وہ تھوڑے سے ہائر تھے. تو بیسیکلی مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم اسکل سے زیادہ پاکستان کا وہ جو ایک مینٹل بیریئر ہے وہ ایک پرابلم ہے، مینٹل اسٹرینتھ جو ایک پرابلم ہے، کہ بڑے میچ میں آ کے بہت زیادہ ہم اس کو جو امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے حاوی کرتے ہیں، چیزوں کو سمپل نہیں رکھتے، جو ابیلٹی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں کھیلتے، اور خام خواہ کا پریشر بلڈ کر کے وہ میچ ہمارے ہاتھ سے نکل آتا ہے. پریویس آپ کافی میچز دیکھیں، کافی امپورٹنٹ میچز دیکھیں تو واحد وجہ یہی نظر آئے گی. ورنہ یہ ایک ٹیم 160 پلس کر رہی ہے، 150 کر رہی ہے،
اور پھر اچانک 115 نہیں وہ چیز کر پا رہی, تو اور مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اور انڈیا کے میچ میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک وجہ تھی, پریشر کو ہم ہینڈل نہیں کر میں پا رہے اس طریقے. مصباح بالکل اگری کرتی ہوں آپ کی اس بات سے کہ پریشر سچویشن میں ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. انڈیا کی والے میچ میں بھی یہی ہوا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ہم سے ہینڈل نہیں ہوا. یہاں ویسٹ انڈیز میں بھی مطلب 2 چوکے مار چکی تھی عالیہ ریاض, میرا خیال سے تھوڑا سا سمجھداری سے آگے کنٹینیو کر سکتی تھی, مگر وہی ہوتا ہے کہ ہم اس سینیریو میں, سچویشن میں, مگر یہ ریزن ہے کیوں؟ کیا ہم بہت زیادہ کرکٹ کھیل نہیں رہے, یا ہم کھیل رہے ہیں تو ہم سری لنکا اور بنگلہ دیش سے کھیل کے جیتتے رہتے ہیں, اپنی سپریمیسی دیکھتے رہتے ہیں اور ہم بڑی ٹیم سے نہیں کھیلتے؟ مطلب مجھے لاسٹ ابھی آسٹریلیا کے اگینسٹ جب پاکستان نے کھیلا ہے تو ہم بالکل ون سائیڈڈلی ہارے ہیں. سو ہمیں آسٹریلیا, انگلینڈ, انڈیا ان ٹیمز کے اگینسٹ کھیلنے کو نہیں مل رہا ہے زیادہ. آپ کو یہ لگتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ جو کھیلتے ہیں ان ٹیموں کے خلاف, اس طرح کے میچز کھیلتے ہیں, تو آبویسلی ایک تو آپ اس پریشر کو ہینڈل کرنا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور دوسرا تھوڑا سا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے. جو آپ لمبے گیپس میں کھیلیں گے اور امپورٹنٹ میچز کھیلیں گے, جیسے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اب مینس ٹیم کھیلتی ہے انڈیا کے اگینسٹ, کبھی کبھی ورلڈ کپ میں میچ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے. جب آپ ریگولر بیسس پہ سیریز ہم بھی کھیل رہے تھے اور ہر سال میں آپ کا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا, تو پریشر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے وہاں پہ. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ مینٹل ٹریننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپورٹس میں. اس کے بغیر جیسے آپ فزیکل ٹریننگ کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں شاٹس کی, اسی طرح آپ ان ڈیفیکلٹ سینیریوز کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی بھی پریپیئر کرتے ہیں. اس میں چاہے لیکچرز ہیں, ڈفرینٹ مینٹورز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, وہ بات کرتے ہیں. ایسی سچویشنز میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان بڑے میچز میں, کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو, جس کی آپ نے پریکٹس کی ہوتی ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے وہاں پہ ان ڈیفیکلٹ سچویشنز میں پرفارم کرنے میں. تو یہ ہمیں میرے خیال میں پاکستان میں بہت ضروری ہے, چاہے وہ ہماری مین ٹیم ہے یا ویمن ٹیم ہے. مینٹل جو ٹریننگ ہے اسپیشلی, اس کا بہت بہت اشد ضرورت ہے ہمیں. ایبسلیوٹلی. میں ایک کوشش کروں گی مصباح بھائی کی بات کو, لیکن میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ مینٹل سٹیٹمنٹ کی ہے, بات کریں کہ ہم مینٹلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. دیکھیں ویمنز کو میں یہ مجھے سمجھتی ہوں کہ ویمنز کے پاس اتنی لیگز نہیں ہیں. انڈیا بھی جو تھی وہ ہمارے ہی ٹائپ کی ایک ٹیم تھی, لیکن وہ ایک دم کیسے اوپر گئی, کیونکہ وہ بگ بیش کھیلتی ہیں, وہ ڈفرینٹ لیگز میں جاتی ہیں ان کی پلیئر, تو ان کا جب وہ ڈگ آؤٹ شیئر کرتی ہیں باہر کی پلیئرز کے ساتھ, تو وہاں سے ان کا جو تھوڑا مینٹل ہے وہ ایزی ہو گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب ہمیں کس طرح ہینڈل کرنی ہے اپنی مشکل سچویشن. تو ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ ویمنز جو پاکستان کی ویمنز ہیں, ان کو اس طرح سے اتنی لیگز میں ہمارا کہہ لیں کہ ایکسپوجر نہیں ہے. اب جیسے یہ بہت ایک اچھی چیز ہے کہ پی ایس ایل میں جو ایگزیبیشن میچز ہیں, تو لیٹس سی کہ اب وومن کا جو پی ایس ایل ہے وہ کب ہوگا, جب وہ باہر کی جو ہیں گرلز کرکٹرز آئیں گی, ہم ان کے ساتھ جب ڈگ آؤٹ شیئر کریں گے, تو ہمارا بھی جو ایک مینٹل لیول ہے وہ تھوڑا بہتر ہوگا. بالکل. نہیں, میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر مشی بھائی کو موقع ملتا ہے تو وہ وومن ٹیم کے ہیڈ کوچ اگر ذمہ داری ان کو ملے پی سی بی کی طرف سے, تو قبول کریں گے؟ یہ جواب میں یہیں روکوں گی, کیونکہ یہ جواب بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہم, کیونکہ لیجنڈز کی بات کرتے ہیں کہ وہ جونیئر یا وومن لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں.